اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر فاز، تھنک اینڈ گرو رچ کے 8ویں سیشن کے ساتھ۔ ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کے فضیلات سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ آج ہم جس چیپٹر کی بات کریں گے اس کا تعلق ہے امیجینیشن، یعنی تصوراتی دنیا یا تخیل جسے کہہ لیں۔ لیکن اس سے پہلے جو گزشتہ 7 سیشن ہم کر آئے ہیں، جس میں بنیادی طور پہ ہم نے بہت سارے چیزوں پر آلریڈی ڈسکس کیا، اب تقریباً ہم آدھا راستہ پہنچ چکے ہیں۔ آج یہ بالکل مڈ پوائنٹ ہے اس کتاب کا، جس میں 13 نکات بتائے گئے ہیں۔ تو آج ہم تقریباً اس کے سیشن میں ہم اس کتاب کا تقریباً 50% ڈن ہو چکا ہے اور ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ اس سفر کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو میں چاہتا ہوں ذرا سا آپ تھوڑا سا مجھے اشارہ دیجئے کہ آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے یا آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں، تاکہ میں وہاں سے آگے چلوں، کیونکہ آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ میں ٹیکنیکلی اتنا الٹریٹ ہوں کہ مجھے نہیں پتا یہ کیسے کام کرتے ہیں سسٹمز۔ تو لیٹ می سی، کسی نے اشارہ دیا، مجھے لگ رہا ہے کہ میں آپ تک پہنچ پا رہا ہوں۔ تو چلیے دیکھیں، پہلے چیپٹر میں جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اس کتاب کا پس منظر کیا تھا اور یہ کتاب کیوں لکھی گئی اور کب لکھی گئی۔ اس کے بعد دوسرے چیپٹر میں وہ اس کا تعارفی چیپٹر بھی کہلاتا ہے، پہلا چیپٹر بھی۔ اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا پرسسٹنس، جو کہ مستقل مزاجی کا نواں چیپٹر پہلے پڑھا تھا، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ اس طرح سے شروع کیا جائے اس کتاب کو۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا جو اہم ترین چیپٹر ہے جو ڈیزائر تھا، یعنی خواہش، اور وہ بھی جلتی ہوئی برننگ ڈیزائر پر تفصیل سے بات کی۔ اور اس میں ایک خاص جو نقطہ تھا اس چیپٹر میں، جس کی بیس پر یہ پوری کتاب ہے اور یہ پورا عمل جو ہم یہ سفر جو جاری رکھا ہوا ہے ہم نے، وہ انہی 6 نکات پر جو اس نے اس چیپٹر میں بتائے تھے، اور آج اس کا بہت زیادہ مطلب امپلیمنٹ ہوگا۔ تو مجھے امید ہے سب سے پہلے تو کہ آپ سب نے وہ 6 پوائنٹس ضرور لکھے ہوں گے اور اس پر عمل کر رہے ہوں گے، اور اگر نہیں لکھے ہیں تو یقین جانیے کہ دس از یور لاسٹ چانس، آپ اب بھی لکھ لیں۔ لیکن جو لکھ چکے ہیں ظاہر ہے ان کے لیے سفر بہت آسان رہے گا اور انہیں سمجھ میں آتی جائے گی بات۔ تو پلیز آپ اس کو فالو کریں، اگر اس کو فالو نہیں کر رہے تو اس کتاب کا کوئی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے، ایک اصول بتا رہا ہے وہ، اور جیسے کہ اصول یا جو لاز ہوتے ہیں نا، وہ بدلتے نہیں ہیں، اور اس کا افیکٹ ہر ایک پر ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے اگر لا آف گریوٹی ہے، چاہے وہ امیر چھت سے گرے یا غریب چھت سے گرے، چوٹ دونوں کو ہی آتی ہے اور برابر کی آتی ہے۔ تو اسی طرح ان لاز کو اگر آپ پورا نہیں کر رہے تو یو کین ناٹ accomplish what you would like to، یعنی جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکے گا۔ تو کوشش کریں، کیونکہ آخر آپ یہ ساری محنت کر رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں اور اتنا وقت بھی دے رہے ہیں، تو اس کا کوئی حاصل ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم نے ڈیزائر کے بعد جیسے باقی چیپٹرز پہ ہم آئے تھے، جس میں آٹو سجیشن تھا، اس کے بعد ہم نے سیلف یعنی اسپیشلائز نالج کے بارے میں بات کی۔ تو آج انہی سے جڑا ہوا اور ان سے زیادہ مضبوط جو نقطہ ہے اس پورے سفر کا، اس پر بات ہوگی، اور وہ ہے تخیل یا تصور، امیجینیشن، یعنی وہ جو خواہش جس کو آپ نے آٹو سجیشن کے ذریعے اپنے کانشیس مائنڈ سے یعنی شعور سے تحت الشعور تک لے گئے اور اس کی شکل ایسی کر دی کہ وہ فیتھ میں بدل گیا، یعنی یقین میں بدل گیا، جس پر کہ اب آپ کا ایمان ہے کہ میں یہ کر چکا ہوں، میں اسے محسوس کر رہا ہوں حد تک کے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے متعلق جتنی بھی ماہرانہ تعلیم
بھی حاصل کی یا اس کا ایک پلان بنا لیا کہ یہ مجھے کرنا ہوگا جس کے عوض مجھے یہ ملے گا. تو اب وہ جو خیال جو ایک شروع ہوا تھا ایک خواہش سے، آج ہم اس کو آپ کے امیجنیشن میں اور اس کو تخیل کو میں تبدیل کریں گے. اور چونکہ دیکھیں دنیا کا پورا انحصار جو ہے دو چیزوں پر ہے، اور دنیا میں جیسا کہ کہا جاتا ہے سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے اس سائنسی بنیاد پہ کہ دنیا دو چیزوں سے بنی ہے، اور وہ کہلاتی ہے ایک توانائی اور دوسرا ہے مادہ یعنی میٹر. میٹر اور انرجی نے مل کے اس پوری دنیا کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو ڈال کے اسے اس دنیا کو تخلیق کر دیا ہے. اور چونکہ دونوں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور یہ شکلیں بدلتی ہیں، یعنی انرجی سے میٹر بنتا ہے اور میٹر سے انرجی، یہ سائیکل ہوتی رہتی ہے. جیسے انسانی جسم ہے، اب اس میں ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف سیلز ہیں، چھوٹے چھوٹے سے سیل جو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، حتیٰ کہ محسوس بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہر وقت موشن میں ہیں، موو ہو رہے ہیں، وہ موو کرتے ہیں. وہ انرجی کا ایک اتنی رفتار سے چلتی ہے اور انہیں ایک مخصوص رفتار کے ذریعے انہیں موو کرتی ہے، اور وہ بائنڈ بھی رہتے ہیں اس میں، وہ ٹوٹتے بھی ہیں، بنتے بھی ہیں، سب کچھ عمل جاری رہتا ہے اور اس کی شکلیں پھر بدلتی رہتی ہیں. جو آپ سیلز کے اس پورے فنکشن کی بنا پر ہی آپ کو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، آپ جو کچھ فزیکل ورک کرتے ہیں یہ سارا اسی کے نتیجے میں ہوتا ہے. تو آج یہی انرجی جو اب ہمارے تخیل اور تصور میں جسے ہم انرجی کی فارم میں لے آئے ہیں اپنی خواہش کے ذریعے، اپنے فیتھ کے ذریعے اور آٹو سجیشن کے ذریعے، اور پھر اس کے ایک مخصوص شعبے پر فوکس کر کے آج ہم اس کو انرجی میں تبدیل کریں گے اپنے امیجنیشن سے. اور پھر وہ انرجی جو ہے وہ اس کی مادی شکل میں تبدیل ہوگی، یعنی وہ دولت یا وہ جو بھی آپ کا ٹارگیٹ آپ نے لکھا ہے اس میں تبدیل کیسے کیا جائے گا. اور دنیا کی ہر چیز، جیسا کہ میں پچھلے 3-4 لیکچرز میں کہہ چکا ہوں، دنیا کی ہر تخلیق، ہر ایجاد، ہر دریافت، جو بھی اسے نام دیں، وہ دو بار ہوئی ہے. پہلی بار انسانی ذہن میں، اور پھر اس کی مادی شکل اور اس کی طبعی شکل ہمارے سامنے آئی ہے. مثلاً آپ جہاں بیٹھے ہیں، یہ کرسی، میز، ٹیلی فون، کمپیوٹر، بجلی کا بلب، جو بھی دیکھ لیں، یہ کہیں نہ کہیں کسی ذہن میں پہلے صرف ایک خیال تھا جس کی شکل بدل کر اب آج ہم سب اس سے مستفیض ہو رہے ہیں. تو امیجنیشن کا اتنا بڑا فیکٹر ہوتا ہے زندگی میں کہ ہر چیز جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر رہے ہیں یا چھو رہے ہیں، یہ سب کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی ذہن میں پہلے جنم لیا تھا اس نے، اور اس کی پھر ہم طبعی اور عملی شکل دیکھتے ہیں آج. تو جیسا کہ ہمارے ذہن میں اب ہم نے ایک مخصوص ٹارگٹ کو رکھ کر ہم نے کسی چیز کا خواہش کی ہے نا، جو بھی اماؤنٹ آپ نے لکھا ہے ہر ایک کا الگ الگ ہوگا، تو وہ اماؤنٹ آپ کے ذہن میں آ چکا ہے. اب اس میں انرجی ڈالنی ہے تاکہ اس کی اس انرجی کا جو میٹر میں اس کو چینج کرنا ہے، ہم نے مادی شکل میں لانا ہے اس کو. اور اس کے لیے وہ جیسے کہ ہر اصول جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ سارے اس پر کام کر رہے ہیں کہ ایک خواہش، پھر اس کے بعد اس کو یقین میں بدلنا، پھر اس کو آٹو سجیشن کے ذریعے سب تحت شعور میں لے جانا، اور جس کے نتیجے میں فیلنگز کو آنا، اور فیلنگز اتنی مضبوط ہوں کہ آپ اسے دیکھنے لگیں، سونگنے لگیں، ٹچ کرنے لگیں، یعنی اسے محسوس کرنے لگیں. تو یہاں تک تو ہے نا سب. پھر اس کے بعد ہمیں اس مخصوص جس طرح سے بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ دولت حاصل کریں گے، تو وہ جس مخصوص شعبے کے سے آپ کا تعلق ہے اور جس کے تھرو آپ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں،
اس کا علم بھی ہمارے ذہن میں کہ ہم نے حاصل کر کے اس کے تھرو یہ لینی ہے. تو آئیے آج اس کا خاکہ آپ کے ذہن میں ایک کلیئر پکچر بنائیے. امیجنیشن، اور یہ بڑی سودنگ قسم کی عمل ہوتا ہے. میں ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا چلوں کہ امریکہ میں روزانہ لوگ ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کی لاٹریاں کھیلتے ہیں، لاٹری کھیلتے ہیں. یہاں لاٹریاں ہر اسٹیٹ کی بھی ہوتی ہیں، پھر بڑی لاٹریز بھی ہوتی ہیں، جیسے پاور بال ہے، وہ کہیں بھی آپ پورے 52 اسٹیٹس میں کہیں سے بھی کھیل سکتے ہیں. اسی طرح پھر وہ کوئی میگا ملین ہے، اور وہ اگر جس روزانہ اس کی روزانہ تو نہیں، ہفتے میں 2 بار ہوتی ہیں، تو جس کی ڈرا ہوتی ہے اگر کسی کا نہیں نکلا تو وہ اماؤنٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. تو آبویسلی میرا چونکہ مذہبی عقیدہ تو یہی ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں کھیلتے جوا، لیکن میری ایک چھوٹی سی مطلب عادت ہے کہ جب وہ لاٹری کا اماؤنٹ بڑھتے بڑھتے، یہ میں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے 300 ملین سے اگر اوپر چلا جاتا ہے، اور جو کہ ہو جاتا ہے اکثر سال میں 2-4 بار، کہ وہ کئی ہفتوں تک نہیں نکلتی ہے، تو وہ اب ایکومولیٹ ہوتے ہوتے ہوتے، تو اس وقت میں جا کے $2 کی ٹکٹ ضرور خریدتا ہوں. اور چونکہ وہ تیسرے دن نکلتی، جیسے آج اگر ہوا ہے تو 3 دن بعد اس کی نکلے گی، پھر 3 دن بعد، ہفتے میں 2 بار. تو ہماری ایک دوست بھی تھے، اور ساتھ ساتھ ہماری بیگم بھی وہاں کھڑی تھی، اور وہ دونوں بڑے مطلب مذہبی ہیں ظاہر ہے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ لاٹری کھیلتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگے یہ تو بری بات ہے، اور یہ تو گناہ ہے، اور یہ. میں نے کہا میں اس لیے نہیں کھیل رہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور نہ ہی میں اس لیے کھیلنا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے بس ایک مزہ آتا ہے. یہ $2 خرچ کرتا ہوں، صرف $2، لیکن آنے والے 72 گھنٹے جو 3 دن ہوتے ہیں نا، وہ میرے بڑے خوبصورت گزرتے ہیں. یعنی مجھے امیجنیشن جو ہوتی ہے نا میری، اس میں یہ ہوتا ہے یار اگر یہ لگ گئی، اگر یہ لگ گئی، جو کہ مجھے پتا ہے کہ ہونا کچھ نہیں ہے، مگر اگر یہ لگ گئی تو یار میں فلاں اچھا کام کر دوں گا، وہاں اسکول کھولوں گا، وہاں یہ کروں گا، اس کو میں یہ امداد دے دوں گا، یار ان لوگوں کو، یہ جو دوست ہیں بیچارے کچھ پریشان، ان کی ہیلپ کر دوں گا، سارے عزیز ہوں گے، ان کو یہ کر، مطلب بے شمار اچھے 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 خوبصورت خیالات آتے ہیں، یعنی پازیٹیو. کیونکہ جب آپ کے پاس پیسے کے مسائل نہ ہو نا، تو نیگیٹو ذرا کم ہی آتا ہے آپ کے پاس. آپ کہتے ہیں کہ یار اللہ نے سب کچھ تو دیا ہے، کیوں سوچوں میں کسی کا برا. ٹھیک ہے، پریشانی میں ہی آدمی لوگوں کی غیبت بھی کرتا ہے، اور حسد بھی کرتا ہے، اور بخالت بھی کرتا ہے. یہ سارے کام اسی وقت ہوتے ہیں جب پریشانی ہو. لیکن جب آپ کو یہاں خوشحالی ہو تو پھر آپ کم سے کم اس طرف جاتے ہیں، رائولری کی طرف یا جیلسی کی طرف، کیونکہ وہ آپ کامیاب آدمی ہیں تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ اپنا وقت ان چیزوں میں ضائع کریں. تو میرا مطلب کہنے کا تھا کہ وہ بڑے اچھے اچھے خیالات تھے. تو میں سوچتا تھا کہ یار یہ $2 میں 3 دن تک آپ کا موڈ بھی بڑا، یعنی آپ چل رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار 300 ملین بھی تو آ سکتے ہیں کل کر کے، اور آپ خوشی فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ $2 کی اتنے سستے ٹکٹ میں 72 گھنٹے کی خوشی اور تو کوئی آج تک چیز مجھے نہ دے سکی. ٹھیک ہے، کیونکہ 1-8 گھنٹے کے بعد وہ خوشی چلی جاتی ہے، جو بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایک نیا ڈرامہ، ایک نیا پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ میں اس طرح سے مذاقتاً، بلکہ وہ مطلب میں اس لیے لے لیتا ہوں، لیکن اس کا یہ میرا قطعی مطلب نہیں ہوتا کہ میں جواری ہوں. لیکن مجھے وہ فیلنگ بہت اچھی لگتی ہے. تو وہ کیا ہے، وہ سارا امیجنیشن ہے، کہ آپ امیجن کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار او واو. تو میرا مطلب ہے کہ یہ امیجنیشن بڑی پاورفل ٹول ہوتا ہے، انسانی صحت کے لیے بھی، جسم کے لیے بھی، اور انسان کی ترقی کے لیے بھی. تو امیجنیشن کی ہی سارے نتیجے ہیں کہ آج اور انسانی تاریخ میں، اب دیکھیں اس میں نیپولین ہل نے یہ کتاب 90 سال پہلے لکھی، 1930 کی کتاب ہے یہ. یعنی اس وقت یہ بتا رہا ہے کہ گزشتہ 50 برس میں جتنی انسانی ترقی ہوئی ہے وہ پچھلے کئی ہزار سال میں نہیں ہوئی ہے. یعنی اتنی تیز ہوئی تھی اس دور میں، 1880 سے لے کے اور 1930. یعنی ظاہر ہے اس دوران اگر آپ غور کریں تو بڑی بڑی ایجادات ہوئی تھی. یعنی موٹر کار، ہوائی جہاز رائٹ برادران نے پہلا اڑایا،
ریڈیو پہلا مارکونی نے بنایا، پھر بجلی کا بلب ایڈیسن لایا، آئنسٹائن. تو یہ ساری چیزیں مطلب واقعی بہت بڑی ترقی تھی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ان کے گزشتہ 25 سال میں انہوں نے ان تمام ترقیوں کو پیچھے چھوڑ دیا. یعنی جس لیول پہ انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ دیا تھا، آج ہم اس کو کہاں سے کہاں تک لے گئے. آج میں اور آپ بیٹھے ہوئے 10,000 میل دور آپس میں بات کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں، ہمیں اب انتظار نہیں کرنا ہوتا کسی چیز کو کہاں یہ پہنچانے کا. ہمارا میسج براہ راست پہنچتا ہے ود ان سیکنڈز. پھر آپ دیکھیں دنیا میں آج کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے جو انسان سے زیادہ تیز فلائی کر سکتا ہو جہاز کی شکل میں. تو یہ ہے ایسا پرندہ، تو کوئی ایسی مخلوق نہیں جو ہمارا مقابلہ کر سکے. تو یہ ساری چیزیں جو بھی بنی ہیں، جو بھی ایجادات ہیں، میں نے بتایا جو بھی دریافت ہوئی، یہ انسانی تخیل کا نتیجہ ہے، وہ امیجنیشن ہے. اگر ایڈیسن نے یہ امیجن نہیں کیا ہوتا کہ یار ایک ایسی چیز ہے جو بجائے دیے کے جلانے کے اور تیل ڈال کے جلانے کے اور رکھنے کے، میں ایسی چیز بنا سکتا ہوں جو بجلی سے چل سکتی ہو، برقی توانائی سے. یعنی آپ دیکھیں یہ بھی انرجی کی ایک قسم ہے نا. اور اس نے پھر کئی ہزار بار تجربے کیے جو فیل بھی ہوئے، لیکن وہ ڈٹا رہا، کیونکہ اس کے ذہن میں وہ اتنا خاکہ، ایک اس کا وہی بات ہے، فیتھ سے بڑھ کر اب اس کے ذہن میں وہ تصور ہو گیا تھا. تو اس نے ہار نہیں مانی. اور دیکھیں آج دنیا پوری روشن ہے اس کی اس جسے کہیں اکڑ فوں سے یا ضد سے. کیا کمال کر گیا. کیا مارکونی نے، جس کو بیچارے کو پاگل خانے میں ڈال دیا تھا، اس نے کہا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں یہاں سے بات کروں گا اور میلوں دور کوئی بھی شخص اتنی سی ڈیوائس پر کھڑا ہو کے سن رہا ہوگا مجھے. لوگوں نے کہا پاگل ہے، ثابت کر دیا. وہ دو رائٹ برادران جنہوں نے کہا کہ ہم لوہے کو ہوا میں اڑائیں گے، حالانکہ ایون ان کے والد نے کہا کہ یہ، کیونکہ وہ مذہبی تھے، تو انہوں نے کہا یہ دونوں پاگل ہو گئے، ان پہ شیطانی آفات آ گئی ہیں اور شیطانی خیالات کے یہ پرچار کر رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں آج دنیا ان کی دی ہوئی اس ایجاد پر کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. تو دوستو، یہ سارے نتائج تصوراتی دنیا سے ہی شروع ہوتے ہیں، خیال سے، تخیل سے، تصور سے. ٹھیک ہے. اب دو قسم کی ہوتی ہیں امیجنیشن، جس طرح اس کتاب میں اس نے بیان کیا ہے. ایک کہلاتی ہیں سنتھیٹک اور دوسری کہلاتی ہیں کریٹو. سنتھیٹک امیجنیشن جو مصنوعی کہہ لیں، تو وہ کس کے نتیجے میں بنتی ہیں کہ جو آلریڈی ہمارے سٹوریج ڈیٹا میں ذات شعور میں چیزیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو ہم نے پیدا ہوئے ہیں جب سے جمع ہو رہی ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی اس کو پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے نتیجے میں ہمارے خیالات آتے ہیں اور عجیب عجیب سے تصورات ہوتے ہیں، اور ہم اس پر کبھی خوش بھی ہوتے ہیں اور کبھی ناخوش بھی رہتے ہیں. لیکن جو کریٹو ہوتی ہے نا، اس میں ہم دیگر عوامل کو شامل کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ انسانی ذہن کی 6 فیکلٹیز ہیں اور انسان کے 5 حواس خمسہ جنہیں کہتے ہیں حصے ہیں. یہ سارا ان کا کامبینیشن ہوتا ہے. تو اسی میں سے ایک جو فیکلٹی ہے انسانی ذہن کی، وہ امیجنیشن ہے. ٹھیک ہے. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو 6 فیکلٹیز ہیں، وہ یعنی جس طرح کام کرتی ہیں، یعنی پرسیپشن، سب سے پہلے ایک پرسیپشن ہوتا ہے، ایک رائے ہوتی ہے، صرف اس کی کوئی شکل نہیں نظر آ رہی ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار وہ میرے خیال میں شاید ایسا ہوگا، ابھی واضح تصویر نہیں ہے. پھر ہم اس کو امیجنیشن میں لاتے ہیں، یعنی اس کی تصویر ذہن میں آتی ہے، خیال آتا ہے، ایک تصور آتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے بتایا تھا انٹیوشن، یعنی ہم انٹیون کرتے ہیں اس فریکوینسی کو، اس خیال کی فریکوینسی کو اس جگہ پہ، تاکہ اس کا رزلٹ ہمیں ملے، اس کے بدلے میں ہمارے ایکشنز ہوں اور ہمیں جو بھی ہم چاہ رہے ہیں ہم اس سے ٹیون ہو جائیں، اس تک پہنچ جائیں.
تو اسے انٹیوشن کہتے ہیں، جسے عام زبان میں چھٹی حس کا نام دیتے ہیں، کہ جو حواس خمسہ میں دیتے ہیں سارے سگنلز کانشیس مائنڈ میں، شعور سے تحت شعور تک ہم شفٹ کرتے ہیں، پھر وہاں سے فیلنگ آتی ہے، پھر ایکشن ہوتا ہے، پھر اور کچھ لوگوں میں یہ صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، کچھ میں کم، جیسا میں نے بتایا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انہیں یہ لوگ گفٹڈ ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں اور دوسری چیزیں کم ہوتی ہیں اور وہ فوکس زیادہ رہتے ہیں، تو وہ ان کے قوت فیصلہ اور ان کی چٹیس بڑی تیزی سے کام کرتی ہے، وہ چیزوں کو جانچ لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں، سونگ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں ذرا دوسرے سے تھوڑا سا جلدی، لیکن صلاحیت سب میں موجود ہے، اس لیے اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہمیں پریشان ہونا چاہیے اس بات پر۔ پھر اس کے بعد ہے ریزن۔ ظاہر ہے ہمارے کانشیس مائنڈ میں نے بتایا تھا نا، لاجک اور ریزننگ مائنڈ ہے کانشیس، سب کانشیس میں ایسی کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی فلٹر نہیں ہے، تو سارا چیزیں فلٹر ہوتی ہیں کانشیس مائنڈ سے۔ اب ہم اپنا ریزن دیتے ہیں، یار یہ صحیح بھی ہے، یہ غلط ہے، مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری پریشانی جو بھی ہوتی ہے، ہیزیٹیشن جو بھی ہوتی ہیں، وہ کانشیس مائنڈ میں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس سے فلٹر کر کے ہم جو بھی سب کانشیس مائنڈ میں بھیجتے ہیں وہ ڈیٹا میں چلا جاتا ہے، اور وہ پھر اپنا کام کرتا ہے، چاہے وہ غلط ویوز بھیجی ہم نے یا صحیح، یعنی ہم نیگیٹو تھاٹس بھی بھیجتے ہیں اور پازیٹیو بھی بھیجتے ہیں، اور جیسی بھی تھاٹس بھیجیں، کیونکہ وہاں تو کوئی فلٹر نہیں ہے، ہم نے بھیج دی ہے، اسی کے نتیجے میں ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں، اگر غلط ہے تو غلط ایکشن ہو رہے ہوں گے، اچھے ہوں گے تو اچھے ایکشن ہو رہے ہوں گے، اور اس کا رزلٹ بھی اچھا یا برا اسی حساب سے ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں نے بتایا تھا ول، یعنی ارادہ، اس سے پھر ہمارے قوت ارادی اور ارادہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ ایکشن جسے کہتے ہیں نا، ایکشن اسی کا نام ہے کہ ارادہ ہوگا تو پھر آپ کریں گے، اور جس کے نتیجے میں ہم نتائج حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری فیکلٹیز جو ہوتی ہے نا، تو انہی میں سے سب سے بڑی فیکلٹی آپ نے دیکھا نا پرسیپشن کے بعد ہے امیجنیشن، یعنی تصور میں ایک خاکہ جب تک پورا کلیئر نہیں ہے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس پر فیتھ کرنا۔ آپ دیکھ رہیں گے جب تک نہیں تو آپ کی سمجھ نہیں آئے گی نا بات، جب تک آپ ذہن میں لوگ مانے یا نہ مانے، وہ آپ اس کی پرواہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی کامیاب لوگوں کی تو سب سے بڑی بات ہے نا، کہ وہ ناکام لوگ جو چیزیں نہیں دیکھ پاتے، کامیاب لوگ وہ پہلے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، جھجک نہیں ہوتی فیصلے کرنے میں۔ اسی لیے یاد ہوگا کہ میرے پہلی نشست میں نے بتایا تھا کہ کامیاب لوگوں کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ فیصلے بڑی جلدی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں پرسپشن یہ ہے، عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بڑا سوچ بچار کر رہا ہے، بڑا ٹائم لے رہا ہے سوچنے میں، یہ شاید، تو وہ پھر ناکام آدمی ہے، ذہین نہیں ہے، کیونکہ اس کی اس کو ایکٹ کرنا ہی نہیں آتا، تبھی تو وہ بہت طوالت دیتا ہے۔ اور پھر یہی آپ نے کتنی بار ایسا دیکھا، میں نے تو دیکھا ہے اپنی زندگی میں، اور مجھے امید ہے آپ کو بھی بہت سے لوگوں کو ایسا تجربہ ہوا ہوگا، کہ ایک خیال آیا آپ کے ذہن میں، اور آپ سوچتے تھے یار یہ اگر ہو جائے تو کیا بات، اور 2 مہینے بعد آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا وہی کام کوئی اور کر رہا ہے، آپ کہتے او مائی گاڈ، یہ تو میرا خیال تھا، یعنی میرا آئیڈیا تھا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم وہ سکسیسفل مائنڈز کی طرح سوچ نہیں رہے ہوتے، فیصلے نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ جو دوسرا تھا اس نے شاید تیزی۔ اب مثلاً ایک چیز اور آج میں کلیئر کروں، بڑا عجیب سا نقطہ ہے، شاید آپ اس کو سمجھ پائیں۔ اب جیسے انگریزی میں ایک بڑا عام سا جملہ ہے، ڈونٹ ٹرائی ٹو ری انوینٹ دا ویل، یعنی دوبارہ پہیا بنانے کی کوشش نہیں کرو، بس پہیا گول ہی ہوتا ہے، یعنی اس کو اردو میں اس طرح اس کی وضاحت کروں، اور یہ بڑا پاپولر ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے ڈونٹ ٹرائی ٹو ری انوینٹ دا ویل۔ جیسے اب آپ کے باس نے کہا یار یہ کام ہم اس طرح کرو، تو آپ دل میں کہیں گے بھائی پاگل، خواہ نہیں ہے، اس میں پخ ڈال رہا ہے، جیسے چل رہی ہے دنیا ایسے چلنے دینا، آتا ہے نا یہ ذہن میں۔ لیکن آپ کو آج بتاؤں کہ نہیں، یو ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال یوں لے لیں کہ دنیا کی پہلی کار کارل بینز نے بنائی، مرسیڈیز بینز جن کی ہے، کارل بینز نے، اور اتفاق سے میرا وہاں کے میوزیم میں جا کر مطلب میں نے وہ سب دیکھا ہے، ان کا میوزیم بھی، تو وہ
ایسی تھی جیسے ہمارے یہاں چھوٹی سی گھوڑا گاڑی ہو، اس کے اندر بس گھوڑے کی بجائے ایک تیسرا پہیہ لگا ہوا تھا آگے، اور پیچھے انہوں نے ایک بھاپ کا چھوٹا سا انجن بنا کے، جس میں وہ بھاپ کی وجہ سے وہ انجن چلتا تھا تو وہ چلتی تھی، اور اس کے پہیے وہی جو پرانے ہمارے پاکستان میں اگر آپ نے تانگے دیکھے ہوں، جو ہارس کارٹ جو ہوتی ہیں ہمارے، کیونکہ میں تو پلا بڑا ہوں میر پر خاص میں، ہمارے یہاں تو وہ مین سواری تھی، تو وہ لکڑی کا پہیہ، اس کے اوپر ذرا سا ربڑ لگا ہوتا تھا اور اس پہ چل رہا ہوتا تھا، تو وہ بالکل اسی طرح کے پہیے تھے اس کے، اور تو وہ کارل بینز نے پہلے بنائی گاڑی دنیا میں، جرمنی میں، وہ جرمن میں تھا، اور پھر لیکن ہنری فورڈ امریکہ میں بھی اسی ڈگر پہ سوچ رہا تھا کہ میں ایک ایسی چیز بناؤں جس میں کوئی گھوڑا یا گدھا نہ لگانا پڑے چلانے کے لیے، بلکہ اس کی جگہ ایک میں چھوٹی سی موٹر لاؤں جو اسی گھوڑے کی طاقت کا استعمال اس میں ہو اور وہ اسی رفتار سے جائے، بلکہ اس میں تو وہ اس نے بھی یہاں پر کی، لیکن اس میں اور زیادہ جدت پیدا کی، اس نے پہیوں کو ذرا ربر ڈال دیا اس میں زیادہ، تو وہ پھر بیلنس اچھا کرتا تھا اگر وہ سپیڈ سے جاتی تھی، تو میرا مطلب ہے کہ اب وہ یہ سوچ کے نہیں بیٹھا کہ وائی شوڈ آئی ری انوینٹ دا ویل، اس نے کہا نہیں، آئی ول میک اٹ بیٹر، ٹھیک ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں، جیسے آپ نے سیل فون دیکھا ہوگا اگر یاد ہو، تو پہلا جو فون آیا تھا وہ موٹرولا کی طرف سے آیا، اب وہ فون اٹھا لیں اور آج کا آئی فون اپنے ہاتھ میں دیکھیں، تو اب ہم کیا کہیں، اسٹیو جاب نے غلط کیا اس کو ری انوینٹ کر کے کہ یعنی اس کو ایسے نہیں، اس کو ایسے ہونا چاہیے، تو اس میں نتھنگ رانگ ان دیٹ، ٹھیک ہے نا، لیکن چونکہ وہ امیجنیشن کا کھیل ہے نا، اس نے اسٹیو جاب کے امیج میں تھا کہ یہ پورا کمپیوٹر میں لا کے اس فون میں ڈال دوں گا، اس نے ڈال دیا۔ آج آپ کو سارے وہ جس وقت پہلا کمپیوٹر ہم نے دیکھا تھا تو وہ تو تقریباً آدھے کمرے میں ایک کمپیوٹر آتا تھا، آج آپ کی جیب میں 3 پڑے ہوتے ہیں، سوچیں آپ، تو یعنی یہ کمال تھا، انہوں نے ری انوینشن کی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی، یہ تخیل کا کھیل تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہر چیز، جیسے آپ کوئی بھی کھیل کھیلتے ہیں، اب جب آپ ٹیم ہیں کے ممبر ہیں یا آپ کوچ ہیں یا آپ مینیجر ہیں جو بھی ہیں، تو آپ کبھی اپنی ٹیم کو بغیر ذہن میں یہ لائے اگر اتار دیتے ہیں میدان میں، تو پھر آپ اچھے ٹیم پلیئر نہیں ہیں یا آپ اچھے مینیجر نہیں ہیں، کوئی کہ آپ نے صرف جیتنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی ٹیم میں نے آج تک نہیں دیکھا جو مقابلے میں آئی ہو اور وہ یہ سوچ کے اترے کہ ہمیں ہارنا ہی ہے، ایون جو بری سے بری ٹیم بھی ہے نا، انہیں پتا بھی ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں دوسری ٹیم کے سامنے، لیکن وہ بھی اسی جوش اور اسی جذبے اور اسی خیال اور اسی تخیل کے ساتھ اترتے ہیں کہ ہمیں جیتنا ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ امیجنیشن ہے، یہ یعنی، لیکن اب دیکھنا یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے ساتھ باقی فیکٹرز ان کے پاس تھے یا نہیں تھے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ کیوں نہیں جیتے، لیکن امیجن ان کو یہی کرانا ہوتا ہے۔ ایک اچھے لیڈر کی بھی یہی نشانی ہوتی ہے، ایک کامیاب انسان کی بھی یہی نشانی ہوتی ہے، ایک اچھے کھلاڑی کی بھی یہی نشانی ہوتی ہے، جو بھی آپ کہیں، جہاں بھی آپ کیونکہ جب آپ اوپر جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں اوپر ہے کیا، آپ کے ذہن میں بس ایک خاکہ ہے نا، اسی کی وجہ سے آپ اوپر جا رہے ہیں۔ ایوری تھنگ از ورتھ وائل از اپ ہل، آپ کو جانا تو اوپر ہے نا۔ آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو اسی لیے بننا چاہتے ہیں نا کہ آج آپ نہیں ہیں جدھر آپ جانا چاہتے ہیں، آپ اچھے ہیں لیکن وہاں نہیں ہیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، تو وہ ابھی آپ کے پاس تو نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں تو ہونا چاہیے نا اس کا واضح نقشہ، تاکہ جب آپ اس کو سامنے دیکھیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ گھبرائیں نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کا نام ہوتا ہے سکسیس۔ تو چلیں ایسے آگے چلتے ہیں، تو پھر تو یہ جو فیکلٹیز ہیں یہ کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پورا جو پروسیس جیسے میں نے ابھی سمجھایا نا کہ یہ بڑا میٹا فزیکل ہے، جو لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ انرجی اور میٹر کس طرح ایک دوسرے سے ایکٹ کرتے ہیں، یعنی اور پھر شکلیں بدلتے ہیں، یعنی آپ کی توانائی میٹر میں بدلتی ہے اور میٹر آپ کو توانائی فراہم کرتا ہے، یہ ایک سائیکل میں ہوتا ہے۔ تو آپ اس تخیل سے وہ توانائی لائیں گے جو پھر اس کو مادی شکل میں آپ کو لا کر پیش کرے گا، تو یہ پورا ایک میٹا فزیکل پروسیس ہے، اور اسی لیے جو اس نے دوسرے چیپٹر میں خاص طور پر یعنی آپ کو
کہا ہے کہ آپ لکھ لیں. تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ لکھنے کی کیا ریزن تھی، جیسے ہم نے پچھلے چیپٹرز میں بات کی، آرٹ اور سجیشن میں بھی اور ان تمام میں. تو وہ امیجنیشن کو مضبوط اور واضح بنانے کے لیے لکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں پھر کوئی دھندلا خاکہ نہ ہو، بلکہ بڑی ہی کلیئر پکچر ہو کہ یہ ہے، that's it, that's what I want, I can feel it، یہ میرا ہے. تو جیسے میں نے بتایا نا، ہم فیوچر کو میموری میں لے جا رہے ہیں، فزیکلی بھلے ہمارے سامنے نہیں ہوئی ہے لیکن ہم نے اسے فیل کر لیا ہے، ہمارے پاس ہے یہ، اور ہم اسی کو، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، کوئی نہیں مجھ سے چھین سکتا. تو جب یہ رویہ آپ کے اندر آ جاتا ہے تو کون آپ سے چھین سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ پورا ایک پروسیس ہے، میں نے بتایا نا، آئیڈیا یعنی ایک خیال جب آپ کے ذہن میں آتا ہے تو وہی پھر آپ کا پورا ایک تصور کو کلیئر اور آپ کے تخیل کو کلیئر امیجنیشن کی شکل دے دیتا ہے. اور وہ امیجنیشن جو ہوتی ہے نا، وہ جتنا مضبوط اور جتنی اسٹرانگ ہوگی اسی حساب سے اس میں انرجی کریٹ ہوگی جب وہ سب کانشیس مائنڈ میں جائے گا، اور وہ فیلنگز بھی اتنی ہی اسٹرانگ آئیں گی. اور جب وہ فیلنگ اتنی ہی مضبوط ہوں گی تو آپ اتنے ہی فوکس ہو کر ایکٹ کریں گے کہ دیٹس اٹ، دس از مائن، آئی ہیو ٹو گیٹ اٹ، مجھے تو لینا ہی لینا ہے نا، پیچھے ہٹنے کا. تو وہ پھر پوری ٹرانسفارمیشن جو ہے نا، وہ آپ کو فزیکل مینیفیسٹیشن میں جو اس کی شکل بدلے گی انرجی کی، آپ حیران ہو جائیں گے. یعنی وہ انرجی جو آپ کے اندر سے آئے گی وہ اس کی شکل بدل کر آپ کو مادی یعنی دولت کی شکل میں آپ کی طرف آ جائے گی. لا آف اٹریکشن. ٹھیک ہے. اسی طرح لا آف کاز اینڈ افیکٹ دونوں کام کر رہے ہیں نا، کیونکہ آپ نے سبب ہے تو اس کا افیکٹ ہونا. ٹھیک ہے. لا آف اٹریکشن بھی وہاں کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے لاز جو ہے نا دنیا کے جو بھی قوانین ہیں وہ آپ کی حمایت میں کام کرنے لگیں گے. اب کوئی چیز آپ کی مخالفت میں نہیں جا رہی ہوگی. اب اس کے بعد یہ چیپٹر بڑا خوبصورت ہے اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا. میں بہت زیادہ ڈیٹیل اس لیے نہیں کہ یہ اس میں سب سے اہم جو کہانی ہے، ویسے تو بے شمار اس نے مثالیں دی ہیں، لیکن جو سب سے اہم کہانی ہے، اور اتفاق سے جیسے میں نے بتایا کارل بینز کی بات میں کر رہا تھا، تو میں اتفاق سے یہ میرا یہ ہے کہ میں چونکہ یہاں رہتا ہوں اور میرا تعلق رہا ہے آٹوموٹیو انڈسٹری سے اب بھی ہے، تو مرسیڈیز کے اس میوزیم میں کئی بار جانے کا اتفاق بھی ہوا ہے، اور اس پہلی مرسیڈیز بینز کو بھی میں نے دیکھا ہے، ٹچ بھی کیا ہے، بلکہ تصویریں ہیں میرے پاس. اور پھر اس کے بعد مجھے دوسرا موقع یہاں ملا کہ میں ہنری فورڈ کی بنائی ہوئی پہلی گاڑی کو بھی دیکھنے کا موقع ملا. یعنی آپ دیکھیں کہ کیا ترقی ہوئی ہے اس انڈسٹری میں. یعنی ہم کہاں سے چلے تھے کہ ایک گھوڑے کو بدلنے میں آج 600 گھوڑوں کی طاقت کی گاڑی میں نے خود چلائی ہے، 600 ہارس پاور، 0 to 60 3 سیکنڈ میں. یعنی میری تو سانس رک گئی تھی جب میں نے اس کو ایکسیلریٹر دیا، یعنی 0 to 60 3 سیکنڈ میں. لیکن چونکہ وہ گاڑی ایسی تھی، مزہ آیا بعد میں تھوڑی دیر بعد جب میں آٹوبان پہ یورپ میں چلا رہا تھا، تو وہاں پہ سپیڈ لمٹ ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن بڑے اچھے ڈرائیور ہوتے ہیں وہ لوگ. تو یعنی لوگ مجھے ہارن دے رہے تھے کہ راستے سے ہٹو بے وقوف، کیا تم سلو چلا رہے ہو. حالانکہ میں سوچ رہا تھا 125 کی مائل پر آور کی سپیڈ بہت ہوتی ہے، لیکن وہ مجھے اوورٹیک کر کے جا رہے تھے، اور میں نے کہا نہیں، اس سے زیادہ میں رسک نہیں لے سکتا. بہرحال تو میں نے بتایا نا کہ یعنی یہ ایک تصور تھا اس کا، ہنری فورڈ کا، کہ میں 8 سلنڈر انجن ڈالوں گا گاڑی اور ایک ہی بلاک میں بناؤں گا 8 سلنڈر، اور اس نے بنا لی. اس نے سب سے پہلے V8 انجن دنیا میں اس نے انٹروڈیوس کرایا. پھر سب سے بڑی کہانی جس نے مطلب آپ حیران ہو جائیں گے، وہ ہے اس بوڑھے ڈاکٹر کی جو ایک گاؤں سے گھوڑے پہ سوار، ساتھ ایک چھوٹا سا شہر تھا یا دیہات کا ایک گاؤں، بڑا گاؤں تھا، وہاں آیا اور وہاں ایک فارمیسی یعنی ایک میڈیکل سٹور جسے کہتے ہیں، اس کے پچھلے دروازے پہ اس نے جا کے اپنا گھوڑا باندھا اور وہاں سے وہ داخل ہوا.
اور اس نے آ کے اس میڈیکل اسٹور کے کلرک سے پتہ نہیں کیا خسر پسر کی کافی دیر تک. اس کے بعد وہ واپس گیا اور وہاں سے اپنے گھوڑے کے پیچھے جو زین بندی ہوئی تھی اس میں سامان تھا، اس میں سے ایک بوسیدہ جی کیٹل جسے کہتے ہیں نا، کیتلی چائے کی جس طرح ہوتی ہے اسی طرح کی بڑی، یعنی وہ، اور اس کے ساتھ ایک لکڑی کا کوئی اسٹینڈ تھا، اور وہ جو گھماتے ہیں اس کو تاکہ اس سے چیزیں اندر جو ہوں کیتلی میں وہ مکس ہو جائیں، یا جو بھی تھا وہ لے کر آیا اور اس نے اس کلرک کو دے دی، اور کلرک نے اپنے اندرونی جیب سے اس زمانے میں $500 جو اس کی ساری کمائی تھی بیچارے کی، بچہ کچی جو بھی تھے اس کے پاس، اس نے وہ سارے نکال کے اس کو دے دیے. اور جواب میں اس ڈاکٹر نے ایک چھوٹے سے کاغذ پہ کوئی چیز لکھی اور اس کو دے کے، اور وہ خوش خوش چلا گیا کہ یار میری جان چھٹی کیتلی گئی، $500 بھی مل گئے، اور وہ نکل گیا. اب وہ شخص جس نے وہ کیتلی لی تھی، اور جو ڈاکٹر نے اس کو کاغذ پہ ایکچولی جو چند لفظ الفاظ دیے تھے لکھ کر، وہ کیا تھے؟ وہ کیتلی کے $500 اس نے نہیں دیے تھے، بلکہ وہ آئیڈیا جو تھا اس کے ذہن میں ڈاکٹر کے، چونکہ وہ بوڑھا تھا اور وہ بہت ریموٹ ایریا میں بھی رہتا تھا، اس نے کہا کہ بس یہ آئیڈیا میں دے کے جا رہا ہوں، تو اس نے اس آئیڈیا کے پیسے دے دیے اس کو، اور پھر وہ اس پہ جد گیا. پھر وہ جو آئیڈیا تھا وہ کیتلی میں بنانے والا، وہ دنیا کا سب سے بڑا آئیڈیا بن گیا. یعنی آپ دیکھیں پوری ڈپریشن کا جو دور آیا امریکہ میں، ہر بزنس ڈوب رہا تھا لیکن وہ وہیں کا وہیں کھڑا تھا. اس شخص نے چھوٹے پیمانے سے شروع کیا، اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ایک یونیورسٹی کی شکل، اور وہ جس شہر میں، جس چھوٹے سے شہر میں اس نے شروع کیا تھا، وہ پھر وہاں کا بزنس کیپٹل بن گیا. اور آج کے دور میں یعنی وہاں اولمپک ہو چکے ہیں اس شہر میں، ٹھیک ہے. اور بڑا خوبصورت شہر ہے، کئی بار میرا جانا ہوا ہے، بلکہ اس میوزیم میں بھی گیا ہوں میں. اور وہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی جس نے ہزاروں لاکھوں کیا کروڑوں لوگوں کو جاب فراہم کی ہے، بڑے بڑے آرٹسٹ، بڑے بڑے کھلاڑی سب مستفیض ہوئے، کلرک سے لے کے ہر قسم کی. اور آج پوری دنیا میں آپ جہاں بھی چلے جائیں، آج بھی وہ دنیا کا نمبر 1 مشروب کہلاتا ہے، اور جس کا نام ہے کوکو کولا. آپ نے بھی سنا اور دیکھا اور پیا ہوگا. تو اس کوکو کولا کی سارا راز اس ایک چھوٹی سی پرچی میں تھا، اس ڈاکٹر کے اس امیجنیشن میں، لیکن جو وہ خود نہیں کر پا رہا تھا. اس نے وہ آئیڈیا اس کو بیچ دیا، اور جس نے اس آئیڈیا کو کیش کرایا، ذرا غور کیجئے کہ دنیا کی کوئی اور پروڈکٹ بتائیے جس میں کسی نے اتنا کمایا ہوگا، جو آج بھی کوکو کولا کھڑا ہوا اپنی جگہ پہ دنیا کی نمبر 1 مشروب کہلاتا ہے. اور ان 100 سالوں میں وہ کہاں سے کہاں. آپ اگر جائیں اٹلانٹا، ایک جو شہر ہے یہاں کا، جارجیا اسٹیٹ کا، بہت خوبصورت شہر ہے، بڑا شہر ہے. تو اس شہر کی خصوصیت کیا ہے؟ 2 ہی چیزیں ہیں نا، ایک ہے کوکو کولا اور دوسری ہے CNN جو آپ لوگ وہاں بھی دیکھتے ہیں. یہ دونوں ہیڈ کوارٹر وہاں ہے، اور کچھ نہیں اس شہر میں. لیکن ان 2 کمپنیوں نے اس پورے شہر کی رونقیں برپا کی ہوئی. اور جسے دیکھیں وہ آتا ہے امریکہ تو وہ ضرور گھومنے جاتا ہے کہ CNN دیکھوں گا، کوکو کولا کا میوزیم دیکھوں گا. تو جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ بھی ضرور دیکھیں، دیکھنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ امیجنیشن کا کمال تھا. اس کے علاوہ بہت سارے اس نے کہانی قصے تو بہت سے ہیں اس میں، لیکن اگر آپ ان سب سے ہٹ جائیں، پھر وہی میں نے بتایا نا 1930 کی کہانیاں جو ہم پڑھ بھی لیں تو وہ تھوڑا سا ہمیں مطلب ریلیٹ نہیں کر پاتے ہم کہ یار وہ اس دور کی بات ہے. لیکن آج کے دور میں دیکھ لیں آپ، اسٹیو جاب کو اٹھا لیں، بل گیٹ کو اٹھا لیں، مارک زکربرگ کو اٹھا لیں، جیف واس کو اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا، ایلان مسک کو اٹھا لیں. یہ کیا ہے ان کے ذہن میں؟ ایک آئیڈیا، ایک خیال. اور جب انہوں نے اس پہ محنت کر دی، آپ دیکھیں وہ نہ ختم ہونے والی دولت ان کے پاس آ گئی ہے.
آپ دیکھیں یہ فیس بک جس پر ہم اور آپ مخاطب ہیں، ایک ینگ سا بچہ ہے، لیکن یہ اس کا بس امیجنیشن تھا، اور اس امیجنیشن کی وجہ سے آج دیکھ لیں ہم اور آپ اس طرح باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کی دولت کا آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا وہ بچہ. آپ اٹھا لیں اسٹیو جاب، اور کسی کا بھی نہ، ایلان مسک کو لے لیں. اب اس کا جو آئیڈیا تھا وہ بیٹریاں بنانے کا، وہ وہاں سے چلا ہے، اور دیکھیں آپ اس کے امیجنیشن، اور اس کے امیجنیشن تو اب یہ ہے کہ جی وہ دوسرے سیاروں پہ جا کر یہ کرے گا اور وہ کرے گا. یہ امیجنیشن اور یہ کر جائے گا، ایسے لوگ ہی تو کرتے ہیں. دیکھا نا، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں، جو تصوراتی دنیا میں رہتے ہیں. جو لوگ تصور ہی نہ کر پائیں، جو تخیل ہی نہ ہو جن کے پاس، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو ہمت ہارے ہوئے ہیں، سب کچھ چھوڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا کر لینا ہے؟ کرتے وہی ہیں جن کا اپر چیمبر کام کرتا ہے. تو امید ہے آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ بھی یہی کچھ کریں گے، اسی طرح کی امیجنیشن اور ویژولائزیشن. سو لیٹس سی کہ کوشچنز ہیں تو پھر کچھ بات کی جائے. دیکھیں، ری انوینٹ ویل مینس انوویشن. یس رضوان، بالکل صحیح. میں نے کہا نا کہ انوویشن، دیکھیں انوینشن جو لوگ کہتے ہیں نا، زیادہ تر لوگ انوینشن بہت کم ہوتی ہے، انوویشن ہی زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے دی ہے ہم کو، اب ہم اسے انوویٹ زیادہ کرتے ہیں، انوینٹ کم ہی کرتے ہیں. بہت کم ایسا ہوا کہ انوینشن ہی ہوئی ہے. دیکھیں جیسے اگر کوئی یہ کہے کہ ہوا میں جہاز، بھائی لوہا تو پہلے بھی تھا، اب ہمیں یہ انوویشن نہیں تھی، وہ دو بھائیوں نے کر لی کہ وہ اڑے گا کیسے، ورنہ لوہا تو موجود تھا نا، صرف ہم نے اس کی شکل بدلی، اس کا ایک پلان کر کے اس کو اس انداز سے لا کے جمع کیا کہ وہ اڑنے لگا. ٹھیک ہے. اب ایک یہی سوال، یہ رضوان کا ہی سوال ہے. اوکے، ایک منٹ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. What is the difference between imagination and dream? واو. دیکھیں ڈریم اور امیجنیشن میں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے. ڈریم جو ہوتا ہے نا، وہ کانشیسلی اور سب کانشیسلی دونوں شکل میں ہو جاتا ہے. جیسے آپ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ انکانشیس ہوتے ہیں، تو وہ ڈریم ہوتا ہے. اور پھر وہی میں جسے کہتا ہوں نا، وہی ڈریم جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، ختم، بات چلی گئی، رات گئی بات گئی. لیکن امیجنیشن ایسی چیزیں، یعنی تصور جب آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے نا، تو پھر وہ آپ کے ذہن سے چپک جاتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں نا، خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، خواب ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہ دیں. تو امیجنیشن ہی وہ چیز ہے نا، وہ تصور جو آپ کو محسوس ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، وہی تو آپ کو جگاتا ہے پھر کہ یہ کرنا ہی ہے تم نے، یہ ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے. خواب میں اکثر و بیشتر ایسی چیزیں نہیں آتی کہ ایسا ہو سکتا ہے یا یہ ممکن ہے، بلکہ وہ ممکن چیزیں ہیں. بچھڑی ہوئی محبوبہ کا خواب آ رہا ہوتا ہے، وہ زندہ ہے نا، موجود ہے نا، وہ اس میں نے کیا انوویٹ کرنا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، یا اس طرح کے خواب جو آتے ہیں تو وہ آلریڈی چیزیں ہوتی ہیں جو ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں. زیادہ تر خواب انہیں کے آتے ہیں. امیجنیشن وہ ہے جو اس وقت ایگزسٹ نہیں ہے، صرف میرے ذہن میں ایگزسٹ کر رہا ہے. لوگ شاید مجھے بیوقوف بھی سمجھیں اگر میں ان سے ڈسکس کروں گا. تو میرا مطلب ہے کہ امیجنیشن، لیڈرز جو ہوتے ہیں، اچھے لیڈر، وہ کیا ہوتا ہے، ان کو ویژن جسے کہتے ہیں نا، آپ دیکھیں نا، لیڈر کہتے ہیں ویژن ہے، میرا ویژن ہے. تو ویژن کا مطلب یہی ہے نا کہ جو باقی نہیں دیکھ رہے میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک خاکہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہی فرق ہوتا ہے نا، ویژن اور امیجنیشن یہ ہوتے ہیں کہ جو ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں. یو کین سی فردر، یو کین سی فار، اینڈ یو کین سی بیٹر دین اینی باڈی ایلس از یور امیجنیشن. اور فیل کر رہے ہیں آپ اس کو باقاعدہ، یعنی اس کو حقیقت کی شکل میں فیل کر رہے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے. ڈریم میں تو موسٹلی ایگزسٹ چیزیں آتی ہیں زیادہ تر، کہ یار وہ جو ہوا ہے دن میں یا سالوں میں ہمارے ساتھ، وہ زیادہ تر وہی پکچر چل رہی ہوتی ہے، اسی کی کچھ شکلیں بدل رہی ہوتی ہیں. یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انکنڈیشنل ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا وہ شیخ چلی، کہ یار وہ اس قسم کی چیزیں آنے لگتی ہیں. تو
یہ فرق ہوتا ہے. اچھا آگے دیکھیں کوئی اور سوال بھی ہے. اوکے بلال نے کیا لکھا ہے. آپ نے عمران خان کی بات کی. بہرحال میں چونکہ سیاسی لوگوں کا ذکر اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید میرا کوئی کسی سے مطلب افیلیشن ہے. نہیں کیا ہے وہ 92 میں نے کہا نا کسی بھی کھیل میں 92 میں ہی نہیں ہر میچ کے لیے جب ٹیم اترتی ہے تو وہ یہی سوچ کر اترتی ہے نا کہ ہم نے جیتنا ہے. ہارنے کے لیے تو کوئی نہیں اترتا. تو یا انہیں ہونا چاہیے تھا اور اسی لیے وہ جیتے. یا محمد علی جناح کی بات کی آپ نے بالکل. اوکے اور کیا ہے. اچھا نہیں یہ تو ہو گیا. اور کوئی سوال ہے تو کہیے. اوکے اچھا اشتیاق بھائی نے آج سوال کیا ہے کہ what do faculty means. ٹھیک ہے فیکلٹی کے لفظی معنی یا تو آپ جو بھی کہہ لیں لفظی معنی یہ ہوتے ہیں کہ کھانے ہیں جیسے ایک قسم کے. ایک بلڈنگ میں جاتے ہیں تو اس میں 6 کمرے ہیں تو 6 رومز کہلاتے ہیں. وہ اب ہر کمرے کا اپنا ایک یوز ہوتا ہے. اسی طرح انسانی ذہن کی یا تعلیمی جیسے آپ درس گاہوں میں جاتے ہیں نا تو ایک فیکلٹی ہے. یہ آرٹس کی فیکلٹی ہے, یہ سائنس کی فیکلٹی ہے, یہ میڈیکل فیکلٹی ہے, یہ فارمیسی کی ہے. تو وہ انہیں تقسیم کر دیا جاتا ہے مختلف شعبوں میں. تو ذہن کو بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے بتایا نا یہ 6 فیکلٹیز میں تقسیم کیا ہوا ہے سائنٹیفکلی. جو ماہر نفسیات ہیں جو نفسیات کو پڑھتے ہیں یا نیورو لنگوسٹک پریکٹس کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کی ہوئی سائنٹیفک ریسرچ ہے. مجھے تب میں نے بھی وہیں سے پڑھا ہے. تو وہ فیکلٹیز کو انہوں نے اس طرح سے ڈسکرائب کیا جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ پرسیپشن سے, امیجنیشن سے, انٹیوشن سے, اور یہ سب مرحلے ہوتے ہیں انسانی ذہن کے. جب کوئی بھی خیال آپ کے ذہن میں جنم لیتا ہے اور جو پھر اس کی شکل بدلتی ہے تصور میں, اور پھر اس کے بعد آپ ان ٹیون کر رہے ہوتے ہیں اس سے, اور پھر اس کے بعد ول آتی ہے اور یہ سب, اور جس کے بدلے میں پھر آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں یا بالکل یہ کیا سوال ہے. اوکے علی اصغر جعفری نے سوال کیا ہے کہ لاٹ آف امیجنیشن ان مائنڈ بٹ ناٹ ورک آؤٹ ہاؤ کین وی سبسٹینس. لاٹ آف امیجنیشن سے مراد کیا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آئی آپ کی بات تھوڑی سی. میں تھوڑا سا اس میں ڈبل مائنڈیڈ ہوں لیکن میں کچھ سمجھ رہا ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں. دیکھیں صرف تصوراتی دنیا میں رہنے سے تو ہم اس کے ساتھ عملی اقدام کیا ہوتے ہیں یہی اس کتاب میں ہم کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی, سکھانے کی کہ حاصل کرنے کے 13 ایک اصول ہیں جو اس نے 30-25 سال کی محنت کے بعد 500 دنیا کے امیر ترین لوگوں سے مل کر ان کے انٹرویوز کر کے ان کی لائف کو آبزرو کر کے ان کو سٹڈی کر کے جو چیزیں مشترکہ انہوں نے پائیں وہ اس کتاب میں 13 اصول کی شکل میں اس نے بیان کی. ٹھیک ہے اس میں سے صرف ایک فیکٹر ہے امیجنیشن. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا جعفری صاحب سے کہ باقیہ 12 کا کیا حال ہے. آپ ذرا اس پہ غور کیجئے. تو اور پھر امیجنیشن جو الاٹ ہوتی ہے نا وہ جتنی زیادہ آپ بہت زیادہ تصوراتی دنیا میں اگر کھو جائیں گے تو پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے. آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اصل تصور اور اصل تخیل جس پر آپ کو آگے بڑھنا کیا ہے وہ کون سا ہے. اب لوگ اکثر جنرل قسم کی مطلب وہ کہتے ہیں یار میں بڑا لیڈر بننا چاہتا ہوں. بھئی بڑا لیڈر کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ طے کرو. یعنی بڑے سے مراد آپ کی کیا ہے. آپ ایم این اے بننا چاہتے ہیں, ایم پی اے بننا چاہتے ہیں, یا سیدھے وزیر اعظم پہ جانا چاہتے ہیں, یا پھر یو این او کے چیف ہونا چاہتے ہیں. مطلب واضح تصویر نہیں ہے نا. بڑا کہنے سے وہ ہے تو بہت بڑا تصور اور ہو سکتا ہے ہر کوئی, لیکن آپ جب تک اس کو فوکس نہیں کریں گے تو اس ڈائریکشن میں جائیں گے کیسے. تو وہ والی بات ہے کہ لاٹ آف امیجنیشن از لٹل بیٹ میرے سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ امیجنیشن تو وہ ہو نا جو پھر آپ کا مقصد بن جائے, آپ کا گول ہو اور آپ کا ٹارگیٹ ہو. تو
ان لاٹ آف امیجنیشنز کو تھوڑا سا فلٹر کیجئے اور پھر اس میں سے جو صحیح ہے اور جو بہتر ہے اور جو سب سے بڑی ہے اس کو پکڑ لیجئے، دیکھیں آپ حاصل کر لیں۔ اوکے، یہ کیا ہے؟ یہ امیجنیشن لنک with لا آف اٹریکشن، آف کورس۔ دیکھیں میں بار بار ہی کہتا رہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں آج یہی بات جو میں نے پچھلے کئی بار کہہ چکا ہوں اپنی ان تمام نشستوں میں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں۔ خدا اور اللہ تعالیٰ جو بھی آپ بلیو کرتے ہیں، یا اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ بھگوان کو مانتا ہے، کوئی جیسس کو مانتا ہے، یہ ان کا ایمان ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، تو اللہ آپ کو صرف اور صرف وہی دیتا ہے جو آپ ہوتے ہیں۔ آپ ہوں گے کیسے، یہ سوچنے کی بات۔ مثلا میں چاہتا ہوں دولت آ جائے، تو مجھے سب سے پہلے ذہنی طور پہ ہی تو دولت مند بننا ہوگا نا، تبھی تو اللہ مجھے دے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہاں سے آئے گا؟ امیجنیشن سے آئے گا۔ اور جب امیجنیشن آپ کی اسٹرانگ ہوگی اور اس مقام پہ ہوگی، تو وہ خود بخود دولت کو اٹریکٹ کرے گی۔ وہ انرجی جو ہے، جو وائبس ہیں، جو وائبریشنز ہیں آپ میں سے نکلیں گی انرجی کی، اور جو فریکوینسی آپ میں پیدا ہوگی، وہی تو جا کے کیچ کرے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھیں کہ آپ کی فریکوینسی جو ہے وہ 101.1 ایف ایم کی یوز کر رہے ہیں، یا آپ کچھ اور کر رہے ہیں اے ایم کی، تو وہ اسی حساب سے آ کے اس کو ٹریک کریں گی، ان لہروں کو، اور پھر وہ آپ کے دیکھیں نا، جیسے ریڈیو میں اور ٹی وی میں آپ کیچ کر لیتے ہیں نا، آپ نے سی این این کی فریکوینسی پہ لے گئے تو سی این این آ گیا، اور وہاں سے وہ جیو ٹی وی آ گیا، وہاں سے وہ اے آر وائی، کیا ہے وہ بٹن جو ہے وہ فریکوینسیاں بدل رہے ہیں۔ اب موجود تو سارے ہیں نا اس ٹی وی میں بھی، اور آپ کے اس روم میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، وہ سب لہریں آ رہی ہیں۔ آپ نے ان لہروں کی طرف بس رخ کر دیا، وہ لہریں خود بخود آپ کی اس میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال دیکھنا چاہ رہا ہوں، کوئی خوبصورت سوال ہے؟ اوکے، یہ کیا ہے؟ ذرا میں دیکھوں کیا لکھا ہوا۔ اوکے، یا سو بلال نے کہا ہے کہ اٹ ہیز ہیپن بیفور، یو آر رائٹ، یس۔ اچھا، آگے کیا ہے؟ واٹ از دی انگلش میننگ آف گمان؟ یہ ہے، یہی ہے سوال اصل میں ایک منٹ، کیونکہ میں فون پہ بعد میں آ رہا ہے، ادھر پہلے آ رہا ہے۔ گمان وہی پرسیپشن، جیسے میں نے کہا نا، شروع وہیں سے ہوتی ہے نا کہانی، کہ مجھے یہ گمان ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے، یاد ہے آپ کو؟ تو وہ تو پہلی سٹیج ہے، پھر وہ پرسیپشن سے ہی تو آگے آپ چلتے ہیں نا امیجنیشن کی طرف۔ وہ پھر گمان جو ہوتا ہے نا، وہی پھر آپ کے تخیل اور تصور کی شکل بنتا ہے۔ تو گمان از لائک پرسیپشن، بنیادی ہے، یعنی اس میں پکچر واضح نہیں ہے ابھی، جب تک کہ آپ وہ بلڈ نہیں کریں گے اپنے سب کانشیس مائنڈ میں اس پورے کو لا کے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک منٹ میں میرا خیال ہے میں فون سے دیکھوں، یہاں پہ کوئی آ نہیں رہا ہے اس لیے۔ اوکے، دوسرا ہے ون آف فیمیل واز ناٹ پریگننٹ سنس 8 years even though she was perfectly fine medically. One of her doctors suggested her to imagine every time. Yeah, when she start practicing, this is the power. Of course، بالکل بہت اچھی مثال دی آپ نے، اور یہ اٹس اے ٹرو فیکٹ۔ آئی مین آپ کو میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں ایز اے ڈاکٹر، یعنی میرے پاس ایسا ہوتا تھا، بے شمار مواقع پہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے پاس مریض آتے تھے اور وہ کہتے تھے جی سر، وہ میں رات بھر سو نہیں سکتا، مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے بے شمار مسائل کی بات ہوتی تھی۔ تو کئی بار یہ ہوتا تھا کہ وہ طبعی یا فزیکلی کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی، وہ ایک نفسیاتی مسئلے ہوتے تھے، کیونکہ وہ مرکوز نہیں کر پا رہے تھے ان چیزوں پر، تو وہ پھر ان کے جو ہے نا منتشر خیالات جو ہوتے تھے نا، وہ ان کو بیمار رکھتے تھے۔ تو ڈاکٹر کیا کرتے تھے کہ وہ بیٹھ کے آرام سے ان کی باتیں سنتے، اور آج بھی جتنے نیورو لنگول پریکٹیشنر اگر سن رہے ہیں مجھے اور دیکھ رہے ہیں، جو کہ مجھے امید ہے کہ دیکھ رہے ہیں، وہ یہی تو کرتے ہیں نا، آپ کی ان تمام مسائل کو وہ
چھانٹ کانٹ کے ایک طرف لا دیتے ہیں، اس کے اس کو سوچو، دیکھیں آپ اسی طرح جیسے کہ ایک زمانے میں کہتے تھے کہ آپ اپنا بچہ خوبصورت پیدا کرنا چاہتی ہیں تو خوبصورت بچوں کی تصویریں کمرے میں لگا لیں تاکہ وہی آپ کے میچ کرتی رہیں گی سارا وقت اپنے ہونے والے بچے کے لیے، تو آپ کا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ تو یہ سارے مطلب یہ امیجنیشن کی پاور ہے نا، بالکل ہے، اور بہت بڑی پاور ہے۔ میں نے کہا نا امیجنیشن ہی بنیاد بنتی ہے نا ہر چیز کی۔ اگر آپ امیجن ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں پھر تصویر ہی نہیں ہے، اس کا تصور ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کو خود بھی نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کیوں نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں روزے رکھ رہے ہیں؟ جیسے میں نے کہا تھا پچھلی بار بھی، اسی لیے رکھ رہے ہیں نا کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو جنت کا ایک خاکہ ہے آپ کے ذہن میں اور ایک جہنم کا خاکہ ہے، آپ وہاں نہیں جانا چاہتے، تو وہ تصور ہی تو آپ سے سب کچھ کرا رہا ہے نا۔ اگر یہ جنت کا تصور میں آپ کے ذہن سے نکال دوں تو پھر کیا ضرورت رہ گئی آپ کو یہ سارا کچھ کرنے کی؟ تو امیجنیشن، تو یہ تو آپ کا دین بھی اسی طرح آپ کو بتا رہا ہے نا کہ آپ امیجن کیجئے نا۔ آپ نے دیکھا تو نہیں ابھی، آپ نہ میں مرا ہوں نہ کوئی اور مرا ہے ہم میں سے جس نے جا کے وہاں تفریح کر کے آیا ہو یا دیکھ کر آیا ہو، ہم نے اسے امیجن کیا ہوا ہے۔ اب ہر شخص کی جنت بھی ڈیفرنٹ ہے ذہنی طور پہ کئی بار، مطلب وہ جس انداز سے جنت کو دیکھ رہے ہیں یا تو وہ ان کا اپنا ایک پرسپشن ہو سکتا ہے مجھ سے مختلف ہو، تو یہ ہوتا ہے بالکل۔ اوکے، ہو واہ، ایک بہت اچھا سوال لگ رہا ہے مجھے۔ تو سوال ہے واٹ از ڈفرنس بٹوین امیجنیشن اینڈ ویژولائزیشن؟ اٹس ویری سمپل، اٹس ناٹ ہیوج ڈفرنس، ان میں کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہے، لیکن ویژولائز اور امیجنیشن کا صرف یہ ہے کہ ویژولائز میں یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کا استعمال کر کے اسے دیکھ رہے ہیں، امیجن آپ کا جو پورا سب کانشیس مائنڈ اس پہ کام کر رہا ہے اور اس کو تصور اور تخیل کی تصویر ترتیب دے رہا ہے۔ ویژولائزیشن تو ہر وہ چیز ہے جو مجھے نظر بھی آ رہی ہے، مطلب وہ ویژول ہے مجھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر تصور تو نہیں ہے نا، وہ تو ویژول ہے، بالکل کلیئر ہے میرے لیے۔ اب جیسے کچھ چیزیں ہیں ان میں چھوٹی موٹی چیزیں اگر اس میں پوشیدہ ہیں تو وہ میں تصور کر رہا ہوں، مگر وہ بھی امیجنیشن کے ذریعے کر رہا ہوں نا۔ اب مثلاً ہمارے یہاں جیسے فلمیں جو لوگ دیکھتے ہیں، موویز جو بنتی ہیں، تو ان میں وہ ہر چیز نہیں دکھا رہے ہوتے بلکہ وہ ایک ایسا کریٹ کر دیتے ہیں کہ آپ ویژولی دیکھتے ہیں اور اس سے امیجن کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا۔ تو وہ والی بات تھوڑا سا باریک سا فرق ہے، ویژول تھوڑا بظاہر وہ مادی شکل میں بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اکثر و بیشتر، امیجنیشن ابھی مادی شکل میں آیا نہیں ہے، اسے لانا ہے، تصور اور تخیل کو آپ نے مادی شکل میں اس کو اٹریکٹ کر کے لانا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا باریک سا فرق ہے لیکن قریب قریب ہیں دونوں۔ اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب وقت ہوا چاہتا ہے اجازت لینے کا، تو کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ پھر ہم اگلا جو چیپٹر ہے وہ ہے آرگنائز پلاننگ کا، یعنی باقاعدہ منظم منصوبے بنانے کا۔ اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ہم نے جو اپنی خواہش تھی پھر اس کو ہم نے اپنے یقین میں بدلا، اور یقین سے پھر اس ذہنی ایکسرسائز کے ذریعے، آٹو سجیشن کے ذریعے آپ اس کو لے کر جاتے ہیں اپنے سب تحت شعور میں، جہاں سے پھر وہ احساسات جنم لیتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر آپ عمل کرتے ہیں، اور عمل کے نتیجے میں آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن اس سفر میں نے بتایا نا کہ ایک ہمارا ڈپارچر پوائنٹ ہے اور ایک ہے ہمارا ارائیول پوائنٹ، تو اس کے درمیان کے سفر میں بہرحال ایک منصوبہ بندی کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ بھئی منصوبہ کیا ہے، کس رفتار سے مجھے جانا ہے، کہاں تک جانا ہے، تو اس کو ہم کرتے ہیں باقاعدہ آرگنائز وے میں، کیونکہ ہمیں ایک مخصوص تاریخ تک اس ٹارگیٹ پہ پہنچنا بھی ہے اکارڈنگ ٹو ہمارے بیان کے، کہ فلاں تاریخ تک فلاں اور فلاں شعبے کے ذریعے اس قدر محنت میں اس کے بدلے میں کروں گا، یا یہ قربانیاں دوں گا، اور تاکہ میں اپنا گول اچیو کر لوں۔ تو اس منصوبہ بندی پر بھی یعنی آپ کو بہت اہمیت دینی ہوگی، تو اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں، اور امید ہے
آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اس سیشن کو، اور اب تقریباً ہم آدھا راستہ طے کر چکے ہیں، بلکہ آدھے سے زیادہ ہو گیا ہے اب، کیونکہ ہم نے نواں چیپٹر تو پہلے ہی پڑھ لیا تھا۔ تو انشاءاللہ پھر جمعے کی شام اپنا بہت خیال رکھیے، اور کوشش کیجئے کہ اگر وہ 6 نکات آپ نے نہیں لکھے، جن لوگوں نے، مجھے پتا ہے بہت سے لوگ بڑے پنکچوئل ہیں، خاص طور پہ میں تعریف کرنا چاہوں گا شیخ اشتیاق احمد کی، بلال کی، یہ رضوان کی، یہ لوگ بڑے مطلب یہ لوگ انرجیٹک بھی ہیں، اور دیز آر دا فیوچر لیڈرز، یہ سکسیسفل لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، میرا مقصد یہ نہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو، بلکہ جن کو میں جس طرح دیکھتا ہوں ایکٹیولی، تو جاری رکھیے سفر، انشاءاللہ منزل بہت قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کو جاری رکھیں، اور انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے جمعے کی شام۔ خدا حافظ۔